آپ نے پوچھا کہ 1 2 3 4 گنتیوں کا قرآن میں ذکر ہے، تو بلا شبہ ان تمام گنتیوں کا قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کا جہاں ذکر کیا وہاں ایک کا ذکر کیا۔ مثلا سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا معبود تمہارا خدا ایک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ والصافات میں فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے۔ ساتھ ساتھ اگر لاکھ کا بھی ذکر ہے بتا دیں کہ کہاں قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو لاکھ کا ذکر جو ہے سورہ صافات میں، جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، فرمایا فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس کو بھیجا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، یہ 1,00,000 پر مشتمل قوم کی جانب، او یزیدون بلکہ 1,00,000 سے بھی زیادہ تھے، تو 1,00,000 کا یہاں پر ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، انوار القرآن ٹرانسمیشن پر آپ سب کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں قرآن کے موضوع کے متعلق کچھ باتیں، کچھ نکات اور کچھ سوال و جوابات پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ میں موجود ازہر ہند جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے باوقار استاد حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب اللہ اظہری صاحب فی تشریف رکھتے ہیں۔ آئی حضرت سے کچھ سوالات اور اس کے جوابات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ حضرت قرآن پاک جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، تو جب ہم اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ کیا قرآن پاک میں گنتیوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے، چونکہ یہ حساب و کتاب جو کہ علم میراث میں ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے حساب کتاب کو سمجھنا پڑے گا، اور حساب و کتاب کو سمجھنے کے لیے گنتیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا قرآن پاک میں گنتیوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 2 3 4 کیا اس طرح گنتیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، وبعد۔ قرآن کریم میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو جب ہر چیز کا ہے تو حساب کا بھی ہوگا، گنتیوں کا بھی ہوگا، اور جب ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ 1 2 3 4 گنتیوں کا قرآن میں ذکر ہے، تو بلا شبہ ان تمام گنتیوں کا قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کا جہاں ذکر کیا وہاں ایک کا ذکر کیا۔ مثلا سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ماشاء اللہ۔ ایسے ہی سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا معبود تمہارا خدا ایک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ والصافات میں فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں توحید کے باب میں متعدد مقامات پر ایک کا ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں 2 کی طرف، تو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہمیں توحید کا حکم دیا ہے، ویسے ہی شرک سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور شرک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک سے زائد خدا کو نہ مانا جائے، تو ایک سے زائد میں کم سے کم 2 ضرور آئیں گے۔ تو اس کا ذکر جہاں پر ہے، مثال کے طور پہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تتخذوا الہین اثنین، کہ تم 2 خداؤں کو معبود نہ بناؤ، تم 2 خدا نہ بناؤ۔ تو اثنین کا معنی ہوتا ہے 2، یہاں پر 2 کا ذکر ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، اور غار ثور میں جب آپ نے قیام فرمایا تو
اس واقعے کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ کے اندر ہے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اے نبی آپ غار ثور میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابی ابو بکر تھے۔ تو قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دونوں میں دوسرے نے یہ بات کہی۔ تو قرآن شریف میں یہاں پہ ثانی اور اثنین دونوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں 3 کا بھی ذکر ملتا ہے اور متعدد مقامات پر ذکر ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور قسم پوری نہ کرے تو اسے اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، اور کفارے کی جو تفصیل قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کہ جو آدمی قسم کھا لے اور قسم پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے۔ پھر فرمایا کہ جو ان میں سے کسی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ یہاں پر 3 کا ذکر بڑی صراحت کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی عام طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی موضوع پہ تنہائیوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے اور اس طرح کی مجلس عام میں سرگوشی کرنے سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ مجادلہ میں ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کہ 2-3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چھٹا ان کا رب ہوتا ہے، کم لوگ سرگوشی کریں یا زیادہ کریں ان کے ساتھ اللہ ضرور ہے۔ اس آیت میں دیکھ لیجئے 3 کا بھی ذکر ہے، 5 کا بھی ذکر ہے اور چوتھے اور چھٹے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس طرح کئی گنتیاں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے جس میں آگے کی گنتیاں مل جاتی ہے، وہ سورہ کہف کی آیت ہے جس میں اصحاب کہف کی تعداد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 3 ہے اور چوتھا ان کا کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 4 ہے، 5واں ان کا کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے یہاں پہ 3 کا بھی ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم میں یہاں 3 کا ذکر ہے، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 5 کا بھی ذکر ہے، خمسۃ سادسہم کلبہم، 7 کا بھی ذکر ہے، سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ اس طریقے سے ہم ایک ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو 1 2 3 4 5 7 8 ساری گنتیاں مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ درمیان میں 6 کا ذکر باقی رہ جاتا ہے کہ 6 کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو 6 کا ذکر اللہ نے وہاں فرمایا یا قرآن میں وہاں آیا ہے جہاں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کے اندر بنایا ہے۔ تو 6 کا ذکر یہاں ہے۔ پھر اسی سے ملحق 7 کا بھی ذکر ہے کہ 6 دنوں میں آسمان و زمین بنائے، اور آسمان کتنے بنائے تو فرمایا سورہ بقرہ میں ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات، اللہ نے زمین کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے بنائی، پھر آسمان کا قصد کیا تو آسمان 7 آسمان بنائے، تو 7 آسمانوں کا یہاں ذکر ہے۔ اچھا، جیسے دنیا میں 7 چیزوں کا ذکر ہے تو آخرت میں بھی 7 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے جہنم کا جہاں ذکر ہے سورہ ہجر میں، تو فرمایا کہ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوتے ہیں، تو 7 کی گنتی آپ کو یہاں مل جاتی ہے۔ اور اس کے آگے بڑھتے ہیں، 8 کا ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ 8 کا ذکر کہاں ہے۔ تو 8 کا ذکر قرآن کریم میں اس مقام پر ہے جس مقام پہ جانوروں کی حلت و حرمت کا ذکر ہے، کہ کون سے وہ جانور ہیں جن کو ہم کھا سکتے ہیں، کون سے وہ ہیں جن کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا
ثمانیت ازواج، 8 جوڑے جانوروں کے ہیں جن کو تم کھا سکتے ہو۔ تو وہاں پر 8 جوڑوں کا جہاں ذکر ہے تو ثمانیہ کا لفظ، اور جیسے دنیاوی امور میں 8 کا ذکر ہے، اخروی امور میں بھی 8 کا ذکر ہے۔ سورہ معارج میں ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو زمین فنا ہو جائے گی، آسمان شق ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جب آسمان شق ہو جائے گا تو فرشتے جو آسمانوں پہ ہوں گے وہ کنارے کنارے ہو جائیں گے۔ تو عرش الہی کے اٹھانے والے فرشتوں کا جہاں ذکر ہے تو فرمایا کہ 8 فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو سارے فرشتے کنارے کنارے ہو جائیں گے، اور اس دن یحمل عرش ربک، تمہارے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے ثمانیہ، 8 فرشتے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں 8 کا ذکر ہے۔ اب چونکہ یہ جو گنتیاں ہوتی ہے ان گنتیوں میں جو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ 9 تک کی گنتیاں ہوتی ہے جن کو ہم اصول اعداد کہہ سکتے ہیں، تو جب 1 سے 8 تک ہم نے بیان کر دیا تو اسی سے متعلق 9 بھی ہے۔ 9 کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں عطا فرمائی تھی قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ نمل میں بھی ہے اور سورہ اسراء کے اندر بھی ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی ہے، اور سورہ نمل میں ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیات إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ۔ تو اس طرح قرآن کریم میں 1 سے لے کر کے 9 تک کی گنتیوں کا ذکر ہے جن کو ہم اصول اعداد کہہ سکتے ہیں، ابتدائی گنتیاں کہہ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے اصول اعداد بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی آیات پیش کر کر کے بتایا۔ ہم آتے ہیں جو اصول اعداد کے بعد جو دہائیوں کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائے کہ کیا قرآن پاک میں دہائیاں 10، 11، 12 ان سب کا ذکر ملتا ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اس کی آگے کی گنتیوں کا بھی ذکر ہے۔ ایک تو دہائی ہوتی ہے، اور یہ پھر 10 سے لے کر 19 تک کی گنتیاں کہہ لیجئے کہ 10 کے بعد کی بھی کچھ گنتیوں کا ذکر ہے، اور دہائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ 10 کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یہ دہائیوں میں سب سے پہلی دہائی ہے۔ 10 کا ذکر قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس طور پہ فرمایا کہ جو آدمی حج تمتع کے لیے جاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قربانی پیش کرے، لیکن ہر آدمی قربانی نہیں پیش کر سکتا، تو جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ روزے رکھے گا۔ روزے کیا حرم میں دوران حج سارے روزے ہو جائیں گے؟ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، آپ حرم میں 3 روزے رکھ لو، حرم سے واپسی کے بعد اپنے وطن میں 10 روزے رکھ لو، باقی 7 روزے رکھ لو۔ پھر فرمایا کہ وہاں کے 3 اور یہاں کے 7 کل ملا کر کے 10 ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی اس آیت کا مضمون ہے جس میں 10 کا ذکر ہے۔ وہ آیت یہ ہے، سورہ بقرہ کی ہے کہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو حج تمتع کرے تو جو اس سے قربانی ہو سکتی ہے وہ کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَجِّ، وہ 3 روزے حج ہی میں رکھ لے، حرم ہی میں رکھ لے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب وہ واپس ہو جائے۔ پھر اس گنتی کے بعد فرمایا تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ 10 کا ذکر فرمایا ہے، 10 روزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں 10 کے بعد 11 کا۔ تو 11 کا ذکر قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند کر رہا ہے، سورج کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اس خواب کو اپنے والد گرامی سے بیان کیا۔ تو قرآن کریم نے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور قصے کا جو آغاز ہوا ہے وہ صحیح معنی میں اسی آیت سے ہوا ہے۔ فرماتا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں کا، 11 کا کہہ لیجئے یہاں پہ ذکر ہے۔ اور 12 کا کہاں ذکر ہے؟ تو 12 کا ذکر مختلف مقامات پہ ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ وہ پانی کے چشمے جو جاری ہوئے تھے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، کہ جس وقت موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، انہوں نے مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، تو یہاں پہ 12 کا ذکر۔ یہ تو حضرت موسیٰ کے قصے میں ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جس کا ہم سب کی زندگی سے تعلق ہے، اس میں 12 کا ذکر ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے سال کے جو 12 مہینے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ نے جب دنیا بنائی، آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، تبھی سے سال کے 12 مہینوں کا تعین ہو گیا کہ سال میں 12 مہینے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ رب العزت کے یہاں نوشتہ تقدیر میں جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی اسی دن سے یہ تیار ہے، لکھا ہوا ہے کہ مہینوں کی تعداد کل 12 ہوگی۔ تو اس طرح قرآن کریم میں 12 کا بھی ذکر موجود ہے۔ اب اس کے آگے بڑھتے ہیں 13 کی طرف۔ 13 کا ذکر کہاں ہے؟ تو 13 کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ جیسے 11 کا 12 کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے، ویسے 13 کا نہیں ہے، لیکن کچھ اس انداز سے 13 کا ذکر ہے کہ آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 13 کا بھی ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ یوسف میں جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اسی واقعے میں ابھی آپ نے آیت سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا، یہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں کے بعد 12واں چاند ہے اور 13واں سورج ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ 13 کا ذکر قرآن میں یہاں موجود ہے جو ان کو سجدہ کرنے والے تھے۔ جی ماشاء اللہ۔ اور 14 کا ذکر کہاں ہے؟ تو 14 کا ذکر بھی جس طریقے سے 13 کے ذکر کے بارے میں نے بتایا کہ گنتی کے بعد 2 چیزوں کا ذکر ہے، تو 14 کا بھی ذکر کچھ اسی طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، پھر اس کے آگے فرمایا ومن الارض مثلہن، اور ہم نے ایسے ہی 7 زمینیں بنائی۔ تو 7 آسمان ہو گئے، اسی سے ملحق 7 زمینیں ہو گئی، تو 7 دونے 14 ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح قرآن کریم میں جو ہے 14 کا ذکر ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات۔ اور 14 کے بعد 15 کا مرحلہ آتا ہے کہ 15 کا ذکر کہاں ہے؟ تو اسی انداز سے 15 کا بھی ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیاں ہیں، 7 پتلی گائیاں ہیں جو موٹی گائیوں کو کھائے جا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں۔ تو یہ سارا خواب میں دیکھا تو پریشان ہوا۔ جب خواب کی تعبیر دریافت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تفصیل بیان فرمائی، خواب کی تعبیر جو بیان فرمائی، اس تعبیر میں جو تفصیل آپ نے بیان فرمائی تو اس میں 15 سالوں کا آپ نے ذکر کیا۔ 7 سال ایسے ہوں گے، 7 سال ایسے ہوں گے، 1 سال ایسا ہوگا، تو 7 پھر 7 پھر 1، کل ملا کر کے 15۔ اسی واقعے اسی مضمون میں 15 کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنا تو کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم مسلسل 7 سال تک کاشتکاری کرو گے۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو بھی تمہاری کھیتی ہوگی اسے اپنے ہاں محفوظ کر لینا۔ پھر فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے جن میں تم اسی غلے سے کھاؤ گے۔ پھر فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ پھر 1 سال اور آئے گا جس میں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو تم اسی غلے سے مدد کرو گے۔ تو 7 سال قحط سالی کے، 7 سال جو ہے کاشتکاری کے، 7 سال قحط سالی کے، اور 1 سال جو ہے اغاثہ اور امداد کا، تو کل 15 سالوں کا یہاں پہ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے ہی بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ گنتیوں کا ذکر کیا۔ اب میں ہم آتے ہیں
کامل گنتیوں کی طرف کہ یہ تو ہو گئی 1 سے 15 16 تک آپ نے بہت اچھے انداز میں شمار کیا. اب آتے ہیں ہم 20 30 کی طرف کہ 20 30 40 50 کیا ان سب کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ اس کے بارے میں فرمائیں. ان دہائیوں کا بھی قرآن کریم میں ذکر موجود ہے. میں اس سے پہلے بس معلومات کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو گنتیاں میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ 11 12 13 14 15 تو یہ تو اس طرح گنتیاں ہیں، لیکن انہی میں ایک گنتی 19 ہے جو قرآن میں بہت صراحت کے ساتھ واضح لفظوں میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب گنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو بیان ہو جانا چاہیے. وہ سورہ مدثر میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کافروں کو سقر کی وعید سنائی، جہنم کے عذاب کی وعید سنائی، تو کافروں نے اس کا مذاق کیا. کس چیز پہ مذاق کیا؟ تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اس کو کہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی ہمارے قرآن کی آیتوں سے استہزاء کرے گا، کفر کرے گا، ہم اسے سقر میں ڈالیں گے. پھر فرمایا سقر کیا ہے؟ سقر جہنم ہے جو نہ کسی پہ رحم کرے گا نہ کسی کو زندہ چھوڑے گا. اس کی آگ چمڑیوں کو جلا کر کے رکھ دے گی. پھر اس کے اخیر میں فرمایا علیہا 19 اس کے اوپر 19 فرشتے ہوں گے. تو یہ 19 کا ذکر قرآن کریم میں جن گنتیوں کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے ان میں 19 کا ہے. ماشاءاللہ. چلیے اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف کہ دہائی کا ذکر کہاں ہے. تو دہائیوں کا آغاز اگر ہم 10 سے کرتے ہیں تو 10 کے متعلق میں نے آیت سنائی ہے تلک عشرۃ کاملہ. 20 اور 30 کا قرآن میں ذکر ہے. 20 کا ذکر کہاں ہے؟ تو 20 کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر کہیں پہ 20 بہادر انسان ہوں، 20 مجاہدین اسلام ہوں اور مقابلے میں 200 ہو اور وہ ہمت کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے تو وہ ان پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں اس طور پہ ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں کہ 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو اللہ کی مدد سے یہ اپنے 10 گنا یعنی 200 کے اوپر غالب آ جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ نے یہاں پہ قرآن میں 20 کا ذکر آیا ہے. 30 کا ذکر کہاں ہے؟ تو 30 کا ذکر 2 طریقے سے ہے. ایک 30 کا ذکر وہاں پر ہے جس کا تعلق ہم سب کی زندگیوں سے ہے، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. وہ چیز کہ جس کا تعلق ہم سب کی زندگیوں سے ہے وہ ہے مدت رضاعت اور مدت حمل. جو ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے وہ سب جوڑا جائے تو کتنی مدت بنتی ہے. تو وصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. ماں بڑی محنت سے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، ماں بڑی محنت سے بچے کو وجود بخشتی ہے. پھر فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے کم سے کم وہ مدت، اور ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد جو دودھ پینے کی مدت ہے، یہ پورا کا پورا دورانیہ 30 شہرا 30 مہینے کو محیط ہوتا ہے. 30 مہینے یعنی 2.5 سال کو محیط ہوتا ہے. تو قرآن نے یہاں پہ 30 کا ذکر کیا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ آ جاؤ، ہم آپ کو توریت دیں گے، تو اس واقعے کا جو قرآن میں ذکر آیا ہے سورہ اعراف کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، پھر اس میں مزید 10 جوڑ دیے تو کل 40 ہو گئے. تو یہاں 30 کا بھی ذکر ہے، 10 کا بھی ذکر ہے اور 40 کا بھی ذکر ہے. تو کئی دہائیاں یہاں پر آ چکی ہے. اب اس کے آگے 50 کا ذکر ہے. تو 50 کا ذکر قرآن کریم میں وہاں پر ہے جہاں پر قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن فرشتے آسمانوں میں جائیں گے اور قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا. تو 50,000 کا جہاں ذکر ہے وہاں 50 کا ذکر ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اور روح امین آسمانوں میں جائیں گے اس دن جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی. خیر یہ تو ہم کہہ سکتے 50,000، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں صرف 50 کا ذکر ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا تو انہوں نے مکمل 1000 سالہ زندگی گزاری، الا 50 عامہ، سوائے 50 سالوں کے، یعنی کل 950 سال انہوں نے گزارے، تو 50 کا یہاں پر ذکر ماشاء موجود اللہ، ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آئیے حضرت، ہم اپنے دہائیوں کا ذکر کیا تو اب آتے ہیں ہم سینکڑے کی طرف، کہ 100 کا ذکر بھی آپ نے ماشاء اللہ سنایا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ 100، 200، 300 اور مزید 1000 کی طرف بھی جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن پاک میں ان سب کا بھی ذکر ہے؟ جی، قرآن کریم میں 100 کا بھی ذکر ہے، 200 کا بھی ذکر ہے، 1000 کا بھی ذکر ہے، اور 2000 کا بھی ہے، 3000 کا ہے، 5000 کا ہے، 50000 کا ہے، لاکھ کا ہے۔ کیا بات، جب چونکہ یہ سب گنتیاں ہیں اور اصول اعداد ہیں اور قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، تو جو بھی چیز ہے اس کے مبادیات قرآن میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ بات یہ آئی کہ 100 کا کہاں قرآن میں ذکر ہے، تو 100 کا ذکر اسی آیت انفال میں ہے جہاں پہ جہاد کا ذکر ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، کہ شروع میں تو ہمارا حکم یہ تھا کہ 200 کا مقابلہ کریں گے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کی ہمت نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں تخفیف کر دی۔ اللہ کا کرم ہے کہ پہلے کوئی حکم نازل فرماتا ہے، پھر بندوں کی آسانی کے لیے اس میں تخفیف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اس نے دیکھ لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تو پھر اس کے آگے کتنے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، تو فرمایا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کا مقابلہ کریں گے تو اللہ کی کرم سے وہ ان پہ غالب آ جائیں گے۔ یہاں 100 کا بھی ذکر ہے اور اس سے متصل 200 کو بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے آگے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 کے اوپر غالب آ جائیں گے، یعنی ایک آدمی 2 کا مقابلہ کر سکتا ہے اور یقیناً کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں 100، 200 ایک ساتھ آ گئے، 1000، 2000 ایک ساتھ آ گئے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد 300 کا اگر ذکر سننا چاہے تو سورہ کہف میں، جہاں اصحاب کہف کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، اس واقعے میں ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ اصحاب کہف اپنے کہف کے اندر 300 سال رکے رہے اور 9 سال رہے، یعنی شمسی اعتبار سے 3 سال رہے، قمری اعتبار سے 309 سال رہے۔ تو یہ تو ہو گیا سینکڑوں کا، ہزاروں کا ذکر جو چل رہا تھا، 1000 کا ہے، 2000 کا ہے، پھر اس کے آگے 3000 اور 5000 کا بھی ہے۔ 3000 کا کہاں ہے، تو 3000 کا اور 5000 کا دونوں کا ذکر ایک ہی ساتھ ہے۔ جنگ بدر جو ہوئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، تو جو فرشتے آئے قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا اے میرے صحابہ، کیا تمہارے لیے 3000 فرشتے کافی نہیں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، یقیناً کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ رب العزت مزید فرشتے بھیجے گا۔ پھر فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، فوراً کفار آ جاتے ہیں تو اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے، یہ دیکھو بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، 5000 فرشتے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، غلبہ کاملہ عطا فرمایا۔ تو اسی کے ذکر میں ہے کہ پہلے 3000 فرشتے تھے، پھر 2 بھیج کر کے ان کو 5000 کیا گیا، تو یہاں پہ 3000، 5000 دونوں کا ساتھ میں ذکر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لاکھ کا بھی ذکر ہے بتا دیں کہ کہاں قرآن پاک میں موجود ہے؟ جی، لاکھ کا ذکر کہاں ہے، تو 3000، 5000، 50000 کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ لاکھ کا ذکر، تو لاکھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری گنتی ہے، اب ساری گنتیاں اسی سے جوڑ کے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو لاکھ کا ذکر جو ہے سورہ صافات میں، جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے،
اس میں ہے کہ ہم نے یونس کو بھیجا وہاں پر اس قوم میں جس قوم کی تعداد لاکھ. فرمایا فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ کہ ہم نے یونس کو بھیجا إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ 1,00,000 پر مشتمل قوم کی جانب، او یزیدون بلکہ لاکھ سے بھی زیادہ تھے، تو لاکھ کا یہاں پر ذکر ہے. اور اسی سے ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مردم شماری اور لوگوں کی تعداد، علاقے میں کتنے افراد ہے، یہ سب آج کی ایجادات ہم سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی ترقی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے کیسی اہم بات بیان کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے جسے ما قبل مسیح کہتے ہیں، اسی زمانے ہی میں جب حضرت یونس علیہ السلام بہت پہلے کے پیغمبر ہے، انہی کے زمانے میں ان کی قوم کی تعداد وضاحت کے ساتھ قرآن نے بیان کر دی. تو گویا کہ لوگوں کی تعداد، قبائل کے افراد کا شمار یہ شروع ہی سے رہا ہے. جی فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 پہ مشتمل قوم کی جانب، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی جانب. ماشاءاللہ. تو یہ ہے قرآن کریم میں ذکر کردہ ان گنتیوں کا ذکر کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول اعداد ہے. اب جب یہ اصول اعداد ہے تو انہی کو جوڑ کر کے، انہی کو گھٹا کر کے آپ ساری گنتیاں بنا سکتے ہیں. تو اس طرح قرآن میں ساری ہی گنتیوں کا گویا ذکر موجود ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ، آپ نے حساب و کتاب کی جو اصول ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، گنتیاں ہیں، آپ نے ان کو بڑے ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا. حضرت اب حساب کتاب کا بھی کیا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جو کہ ہمارے علم میراث، یعنی میت کے انتقال کے بعد ورثہ کو کتنا حصہ، ورثے کا جو ساز و سامان ہے، اس کا پیسہ ہے، مال ہے، ورثہ کو کتنا ملنا چاہیے، کتنا نہیں ملنا چاہیے، تو ان سب کا بھی مطلب ذکر ہے. جوڑ گھٹانا، تقسیم، ضرب جو ہمارے حساب کتاب میں جو کام آتا ہے، تو ان کا بھی ذکر کوئی اشارت فرمائے کہ کیا یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے؟ جی، قرآن کریم میں یہ جو 4 بنیادی حساب ہیں وہ ہم بہت آسانی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز ملتی ہے. اور حساب و کتاب کا تعلق جیسے میراث سے ہے، ویسے زندگی کے بہت سارے مراحل سے ہے. تو اب دیکھیے کہ میں نے وہ آیتیں پڑھ دی ہیں جن آیات میں حساب کا بھی ذکر تھا اور جن کے اندر وضع یعنی گھٹاؤ کا بھی ذکر تھا. میں نے حج تمتع کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کہ جو بھی حج تمتع کرے گا وہ قربانی کرے گا. وَمَن لَّمْ يَجِدْ اور جو قربانی نہ کر سکے تو وہ 10 روزے رکھے. تو قرآن نے یوں ہی ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو اس طریقے پہ ذکر کیا جو جوڑ کا حساب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وہ حج میں 3 روزے رکھے گا. تو آپ اسے پہلے 3 لکھ دیجئے پہلی سطر میں. پھر فرمایا وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے رکھے گا جب وہ حرم سے واپس ہو جائے گا. تو 3 کے نیچے آپ 7 لکھ لیجئے. اس کے آگے قرآن کہتا ہے تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ دیکھو 3 کو 7 سے جوڑ دو تو یہ کل 10 بن جا رہے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتے ہیں کہ یہ 3 ہے، یہ 7 ہے، 3 کو ہم 7 سے جوڑتے ہیں تو کل 10 ہو گئے. تو قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اس قرآن کے اندر حساب کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم حساب کریں تو اوپر سے نیچے کرتے ہیں، اس کے لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. حساب کے اندر کوئی لذت نہیں ہوتی ہے، وہ فصاحت، بلاغت اور کلام کے محاسن سے خالی ہوتا ہے، خشک چیز ہے. لیکن قرآن جو فصاحت و بلاغت کے اس معیار پہ ہے کہ کائنات میں کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا، کہ اس میں 3، 7، 10 اس طریقے سے سمجھایا ہے. حساب بھی پورا ہو جاتا ہے، فصاحت و بلاغت بھی متاثر نہیں ہوتی، اور حساب کی بنیاد بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو یہ تو ہوا جوڑ کا ذکر. اور ایسا ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ پر بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں جس میں آپ کو کوہ طور پہ طلب کیا گیا تھا اور آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو توریت دیا جائے گا، تو اس میں ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً بعین ہی یہی چیز ہے، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. آپ پہلے 30 لکھ لیجئے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ مزید اس میں 10 کو مکمل کیا، 10 کو جوڑا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً تو تمہارے رب کی میعاد مقررہ مدت 40 پوری ہو گئی. 30 ہے، 10 ہے، دونوں کو جوڑیں گے تو 40. ماشاءاللہ. یہ حساب ہے جو قرآن کریم بہت واضح طور پہ ہمیں بیان کر رہا ہے. بے شک.
اور حساب میں آپ نے کہا جوڑ ہے، جوڑ کے بعد دوسرا حساب اسی سے ملحق جو ہے، اسی سے متصل گھٹانے کا رہتا ہے۔ جی تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہے، وہی سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ تو وہ اسی قوم میں رہے 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا پھر سوائے 50 کے۔ تو پہلے 1000 لکھ دیجئے، نیچے 50 لکھ دیجئے، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر ہے کہ 950 سال میں ہے۔ بے شک، جی کیا بات ہے۔ تو اس طرح قرآن نے جو ہے وضع کا حساب بتایا ہے۔ آپ چاہے تو یہ حساب وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر روزوں کا ذکر ہے کہ روزے میں پہلے روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ نہ رکھ سکے تو سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ قضا کر لے، اور اگر کوئی ایسا شیخ فانی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیہ دے۔ یہ 3 احکام قرآن نے بیان کیے، سورہ بقرہ میں ہے، مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، متعدد دنوں کے روزے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو جو تم میں بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اتنے روزے باقی دنوں سے رکھ لے۔ اب یہ عدۃ من ایام اخر بہت مختصر الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا، لیکن وہ وضاحی کا حساب ہے کہ جتنے دن وہ سفر میں ہیں، جتنے دن وہ بیمار ہے، اتنے دن روزے چھوڑ دے، فعدۃ من ایام اخر دوسرے ایام سے اتنے نکال لے۔ تو ادھر کے وہ روزے جو رکھے اور دوسرے مہینے میں جو قضا کر رہا ہے، تو یہ دیکھیے کہ جوڑ، ادھر کا جوڑ ادھر کا گھٹا، اس میں بھی ہم حساب کو جوڑ سکتے ہیں، وضع کا حساب ہم کر سکتے ہیں۔ اور مزید کے ساتھ جی تقسیم اور جو ہے جی تقسیم اور ضرب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، انفاق فی سبیل اللہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی اور فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچہ کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا مال کم ہو جا رہا ہے، نہیں، مال کم نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ما نقص مال من تصدق، جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مال بڑھتا ہے۔ تو وہ بڑھتا کیسے ہے؟ تو قرآن نے اس کی مثال دی ہے جیسے کہ کوئی کاشتکار ہو۔ کاشتکار کرتا کیا ہے؟ کمثل حبۃ، وہ ایک دانہ لیتا ہے، زمین میں دفن کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ انبتت 7 سنابل، پھر اس کے بعد اس ایک دانے سے پودا نکلتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے، اس میں بالیاں نکلتی ہے۔ بالیاں کتنی ہوتی ہے؟ تو کہا 7 ہوتی ہے۔ اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ تو 100 ہوتے ہیں۔ تو ایک دانے کو 7 بالی سے ضرب دیں گے تو 7 ہی رہیں گے، ایک کو 7 سے ضرب دیں گے تو 7 ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 7 کے بعد فرمایا کہ ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو 7 کو 100 سے ضرب دیجئے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 700 ہو جائیں گے۔ تو قرآن نے یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دانے سے 700 دانے جیسے نکل رہے ہیں، ایسے ہی 1 روپے کے صدقے سے 700 روپے نکلیں گے۔ تو قرآن نے اس کو اسی ضمن میں اسی طریقے پہ بیان فرمایا کمثل حبۃ، جیسے کہ وہ دانہ کہ انبتت 7 سنابل، جس سے 7 دانے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ تو ایک مثال ہم دے رہے ہیں، اللہ اور تو زیادہ دینے والا ہے۔ تو یہ ضرب کی بنیاد ہے، یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں ضرب کا ذکر ہے۔ اور تقسیم میں ہوتا یہی ہے کہ ایک طرف متعینہ مال ہے، ایک طرف متعینہ افراد ہے، اس مال کو ان پہ تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ چیز تو قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہے۔ آیت میراث کا بارہا ذکر کر رہے تھے تو وہ مکمل تقسیم ہی پر مشتمل ہے کہ اگر اتنا مال ہوگا تو فلاں کو چھٹا ملے گا، فلاں کو جو ہے چوتھا ملے گا، فلاں کو 8واں ملے گا، فلاں کو نصف ملے گا۔ تو چونکہ آیت میراث بہت لمبی بھی ہے اور اس کے احکام بھی تفصیلی ہے، تو اسی لیے ہم ان کی طرف اشارہ کر کے دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ پھر اس کے آگے فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ کو حکم ہوا کہ کوہ پتھر پہ مارو عصا سے، تو آپ نے مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اور ان کی قوم کے افراد کتنے تھے
وہ بھی افراد تھے، وہ قبیلے بھی 12 تھے۔ تو قرآن کہتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا پنگھٹ جان لیا، ہر ایک نے اپنا چشمہ پہچان لیا، یعنی ہر آدمی نے ایک ایک چشمے پہ اور ایک ایک پانی کے حصے پہ اس نے اپنا قبضہ کر لیا۔ تو 12 چشمے تھے، 12 قبیلے تھے، 12 کو 12 پہ تقسیم کر دیا، برابر کیا ہو گیا۔ بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، حضرت نے بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھی ترتیب کے ساتھ گنتیوں کا ذکر ہے، دہائیوں کا ذکر ہے، سینکڑا، ہزار، لاکھ اور حساب کتاب قرآن پاک میں موجود ہے یا نہیں، ان سب کا ہمیں قرآن پاک کی آیت پیش کر کے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں بتایا کہ ہاں واقعی قرآن پاک میں ان سب کا موجود ہے، ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ تو ہمیں اس سے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف تلاوت تک محدود نہ رکھیں، اس کے ترجمہ اور تفسیر کا بھی مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں کثیر علوم حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔